الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم میرے محترم بزرگوں، گزشتہ کئی ہفتوں سے یہ مضمون چل رہا ہے کہ ہر انسان کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، خواہ وہ کوئی ہو، کسی کے لیے موت سے چھٹکارا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ روح قبض کرنے والے اور ہر جاندار کی روح کو نکالنے والے فرشتے عزرائیل بھی موت کا شکار ہونے سے بچ نہیں سکیں گے، صرف اور صرف ایک ذات ہے اللہ تعالی کی جو موت سے بری اور منزہ ہے، باقی سب پر موت آنا ہے۔ شاعر نے یہ کہا کہ یہ اقامت ہمیں پیغام سفر دیتی ہے، یہ اقامت ہمیں پیغام سفر دیتی ہے، زندگی موت کے آنے کی خبر دیتی ہے۔ یہ زندگی کا عرصہ بہت مختصر ہے۔ جب مسلمان گھرانوں میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو شریعت اسلامیہ کا یہ دستور ہے کہ اس کے داہنے کان میں اذان دی جائے، اس کے بائیں کان میں تکبیر کہی جائے، اور جماعت نہیں ہوتی، اذان اور تکبیر کہہ کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ سب کو معلوم ہے کہ اذان اور تکبیر کے بعد تکبیر اور جماعت کے درمیان جو وقفہ اور وقت ہوتا ہے وہ بہت ہی مختصر وقت ہوتا ہے، 1 منٹ کیا، آدھا منٹ بھی نہیں، بس اتنا کہ آدمی اپنی صف کو سیدھی کر لے۔ تکبیر کے بعد اور جماعت کے درمیان صرف اتنا وقفہ ہوتا ہے، تو پیدا ہونے والے بچے کے کان میں اذان اور تکبیر کہہ کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اسے یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ تیری زندگی کا عرصہ بس اتنا مختصر سا ہے جتنا جماعت کے درمیان اور تکبیر کے درمیان ہوتا ہے۔
اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے تو اس وقت نہ اذان کہی جاتی ہے نہ تکبیر کہی جاتی ہے، بلکہ صرف اور صرف جماعت ادا کی جاتی ہے۔ تو یہ بھی، اس سے بھی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ انسان کی زندگی کا عرصہ بہت مختصر ہے۔ اب اتنا مختصر سا عرصہ جس انسان کو ملے اور یہی اس کی پوری زندگی، اس کی پورے اوقات ہو، ظاہر ہے کہ پھر وہ اس سے غفلت میں رہ کر ضائع نہیں کرے گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج مسلمانوں کو موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب کس چیز نے اس کو موت سے غافل کر دیا؟ کس چیز نے اس کو اتنے بڑے حادثے سے بے فکر کر دیا؟ تو یہ دنیا کی رونقیں، دنیا کی بے انتہا محبت اور دنیاوی خواہشات اور اس کی لمبی لمبی آرزوئیں اور تمنائیں، یہی آرزوئیں اور تمنائیں ایسی ہیں کہ اس نے انسان کو موت اور کیا قبر اور حشر و نشر سب کو بھلا کر رکھ دیا۔ حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام سے لے کر رہتی دنیا تک جتنے بھی انسان آئیں گے ملائکہ علیہم السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ اب وہ اربوں خربوں سے بھی زیادہ انسان تھے۔ ملائکہ کے دلوں میں خلجان پیدا ہوا، انہوں نے عرض کیا، اے پروردگار، یہ اتنی بڑی مخلوق اس زمین میں کیسے سما سکے گی؟ اور جب نہیں سما سکے گی، لوگ مشورہ دیں گے کہ اب فیملی پلاننگ کرو، نسبندیاں کرواؤ، اس سے زمین کی آبادی بڑھنے پر کنٹرول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے فرشتوں نے اپنا یہ خلجان پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں، میں ان پر موت مسلط کر دوں گا۔ اب آنے اور جانے کا ایک سلسلہ جاری ہو جائے گا، آنے والے آتے رہیں گے، جانے والے جاتے رہیں گے، اس طرح آبادیاں بھی ہوں گی اور ویرانیاں بھی ہوں گی۔ تو فرشتوں نے عرض کیا، اے پروردگار، جب آپ موت ان پر مسلط فرما دیں گے تو انہیں تو ہر وقت موت کا خوف ہوگا، موت کی فکر ہوگی، ان کی دنیا کی زندگی تو پھر تلخ ہو جائے گی، دنیا کا نظام پھر آسانی سے چل نہیں سکے گا، ہر ایک کو صرف اپنی ہی فکر پڑی ہوگی، نہ معاشرہ صحیح ہوگا، نہ دنیا کا کوئی نظام بن سکے گا۔ اللہ تعالی نے فرمایا، میں امیدوں اور آرزوؤں سے ان کے دلوں کو بھر دوں گا۔
پھر وہ آرزوؤں اور خواہشات اور امیدوں میں سب کچھ بھول جائیں گے۔ چنانچہ کتابوں میں ایک مثال لکھی ہے کہ ایک شخص جنگل میں جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ پیچھے سے شیر دوڑا رہا ہے، اب وہ بھاگ رہا ہے۔ بھاگتے بھاگتے جب وہ تھک گیا تو دیکھتا ہے کہ سامنے ایک گڑھا ہے، سوچتا ہے کہ میں اس میں کود کر چھپ جاؤں اور شیر سے اپنی جان بچا لوں، لیکن جب وہ کودنے کے لیے سوچتا ہے تو دیکھتا ہے اس گڑھے میں بھی ایک اژدہا اور سانپ ہے۔ اب ادھر سے شیر کا بھی ڈر ہے، ادھر سے اژدہے کا بھی ڈر ہے۔ سامنے ایک درخت دکھائی دیا، اس کی ایک شاخ لٹک رہی تھی، سوچا اسے پکڑ کر لٹک جاؤں تو شیر مجھے نہیں پا سکے گا، لیکن دیکھتا ہے کہ دو چوہے اس کی جڑ کو دھیرے دھیرے کتر رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں۔ اس نے سوچا کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد اگر میں اس کو لٹکا تو تھوڑی دیر کے بعد میں گر پڑوں گا اور پھر شیر کے بھی حوالے ہو جاؤں گا، اژدہے کے بھی حوالے ہو جاؤں گا۔ لیکن فوراً اسی شاخ کے اور اوپر اس کی نگاہ پڑی ایک شہد کے چھتے پر۔ جب اس نے شہد کا وہ چھتا دیکھا تو پھر اس کی لذت حاصل کرنے اور شہد کو پینے اور چاٹنے میں مشغول ہو گیا۔ نہ اسے شیر کا خوف رہا، نہ اژدہے کا خوف رہا، نہ چوہوں کے کترنے کا کوئی ڈر رہا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ شہد چاٹتے اور پیتے گرا، شیر کے بھی حوالے ہو گیا، اژدہے کے بھی حوالے ہو گیا، اور یوں اپنی زندگی بچاتا بچاتا اور خواہشات میں مگن ہو کر موت کے حوالے ہو گیا۔ علماء نے کہا کہ جنگل سے مراد وہ ایک انسان ہے، اور جو دوڑا رہا ہے شیر سے مراد اس کی موت ہے، اور جو گڑھا ہے اس سے مراد اس کی قبر ہے، اور گڑھے میں جو اژدہا ہے اس سے مراد اس کے اعمال بد ہیں، اس کے برے اعمال ہیں، اور درخت سے مراد اس کی عمر ہے جو بس ختم ہونے کو ہے، اور دو چوہوں سے مراد دن اور رات ہیں جو اس کی زندگی کو رفتہ رفتہ ختم کر رہے ہیں، اور شہد سے مراد اس کی امیدیں، اس کی آرزویں، اس کی خواہشات ہیں کہ ان میں مگن ہو کر وہ اپنی موت کے بھی خوف کو بھول گیا، اپنے اعمال بد کی سزاؤں کو بھی بھول گیا، اپنی قبر اور حشر کو بھی بھول گیا۔ تو یہ آرزویں اور امیدیں اور خواہشات ہیں جس نے انسان کو موت جیسی چیز سے غافل کر دیا، ورنہ دنیا میں بے شمار چیزیں ہیں جس سے انسان عبرت لے سکتا ہے، اپنے دل کو جلا بخش سکتا ہے، اپنی سوچوں کو بیدار کر سکتا ہے، لیکن انسان کے دلوں میں جب آرزویں پیدا ہونی شروع ہوتی ہے تو پھر انسان سب کچھ بھول جاتا ہے۔ یہی نہیں، پھر دوست اور رشتہ دار، احباب سب بھول جاتے ہیں۔ ایک بار نبی علیہ السلام نے زمین پر ایک گول دائرہ، مربع قسم کا دائرہ کھینچا، اور اس میں تینوں چاروں طرف لکیریں بنائی، ایک لکیر کو دائرے کے باہر کر دیا،
اور پھر مثالوں کو سمجھایا کہ یہ جو مربع دائرہ تم کو دکھ رہا ہے یہ ہے انسان کی موت جو اسے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے، اور یہ اس کے اندر جو لکیریں ہیں ہر سمت یہ انسان ہے، اور جو لکیر اس دائرے کے باہر نکلی ہوئی ہے وہ انسان کی خواہشات، اس کی امیدیں، اس کی آرزوئیں ہیں جو اس کی عمروں سے بھی زیادہ بڑی ہوئی ہے۔ تو واقعی امیدیں، آرزوئیں اور خواہشات کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ جتنا انسان اس سے دلچسپی لے گا اتنا ہی اس کی خواہشات بڑھتی جائیں گی، عبرت کے ہر نمونے اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں گے۔ ورنہ جو انسان زندہ دل ہو، بیداری رکھتا ہو اپنے اندر، اس کی احساس کی کیفیت جاگی ہوئی ہو، اس کی شعور کی کیفیت جاگی ہوئی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہر چیز میں سے اپنے لیے عبرت کی چیز ڈھونڈ لیا کرتا ہے۔ صرف احساس کا فرق ہو جائے، انسان کی سوچ کا فرق ہو جائے، انسان کی دنیا بدل سکتی ہے، اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت ہے، نہ پیسے خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف اور صرف انسان اپنی سوچ کو تبدیل کر لے، اپنے خیال کو تبدیل کر لے، اپنی فکروں کو تبدیل کر لے۔ جب انسان سوچتا ہے دنیا کے بارے میں تو انسان یہ سوچتا ہے کہ میں اپنی دنیا کتنی اچھی بنا لوں، اور جب انسان سوچتا ہے اپنی آخرت کے بارے میں تو وہ سوچتا ہے میں اپنی آخرت کو کتنی اچھی بنا لوں۔ بے شمار واقعات ہیں، عبرت حاصل کرنے والوں نے معمولی چیزوں سے عبرت حاصل کی ہے۔ یہی زندگی جو اس کی 60 سالہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا جاتا ہے کہ پہلے لوگوں کی جو عمریں اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے رکھی وہ اس لیے کہ خوب میری عبادت کریں، خوب میری اطاعت کریں، بندگی کریں۔ لیکن ان لوگوں نے ہوشیاری کی کہ جب اتنی لمبی عمر اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو کیوں نہ ہم زندگی کا لطف اٹھائیں۔ چنانچہ انہوں نے عیش و عشرت کی، عیاشیاں کی۔ اب انہوں نے سوچا کہ جب بڑھاپا آئے گا تو ہم توبہ کر لیں گے، اطاعت و بندگی کی زندگی گزار لیں گے۔ لیکن ہدایت ان کے بس میں ہوتی، توبہ ان کے بس میں ہوتی تو کرتے۔ اسی طرح وہ 9 سال 1,000 سال کی زندگی اسی عیش و عشرت میں گزار دی۔ پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کی میعاد اور وقت کو کم کر دیا، چنانچہ ہوتے ہوتے آج 50 سال اور 70 سال تک کی زندگی محدود ہو گئی۔ اس لیے کہ اب تو انسان اس مختصر سی زندگی کو عیش و عشرت میں کاٹنے کی نہیں سوچے گا، لیکن اس انسان کو کیا کہا جائے کہ اس نے اس 60-70 سالہ زندگی کو بھی عیش و عشرت کے حوالے کر دیا۔ تو احساس کی کیفیت اگر انسان سچے دل سے اور صحیح روح سے اپنے دلوں میں احساس پیدا کرے، اپنی فکر کو سنوار لے، انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو دنیا جانتی ہے،
حضرت جواہرات کے کاروباری تھے، ان کا کاروبار تھا جواہرات کا۔ ایک بار ملک کے وزیر سے ملنے گئے تو وہ روم جا رہا تھا۔ حضرت کو کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں گے، تو تیار ہو گئے اور اس کے ساتھ روم گئے۔ راستے میں ایک جنگل ملا، اس جنگل میں اطلس جو ریشم وغیرہ جیسی چیزوں کا ہوتا ہے، اس کا خیمہ جنگل میں بنا ہوا تھا۔ اس کے پاس پہنچے تو جب پہنچے تو فوراً ایک بڑا ہی مجمع آیا اور اس خیمے کا طواف کرنے لگا۔ وہ طواف کر کے گیا تو فوج آئی، اس خیمے کا طواف کرنے لگی۔ اس کے بعد بڑے بڑے حکما آئے، فلاسفر آئے، سب بڑے بڑے لوگ آئے اور اس خیمے کا طواف کر رہے ہیں۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کھڑے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد آخر میں بے شمار عورتیں خوب بن سور کر، اچھے عمدہ لباس پہن کر وہ بھی آئی اور اس خیمے کا طواف کر رہی ہیں۔ طواف کرنے کے بعد وہ سب چلی گئی تو وزیر اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس خیمے کے اندر گئے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ بہت غور و فکر کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ آخر یہ کیسا خیمہ ہے، یہ کیوں اتنے بڑے بڑے لوگ اس کا طواف اور چکر لگا رہے ہیں، لیکن انہیں سمجھ نہیں آیا۔ آخر میں انہوں نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ قیصر روم کا جو بادشاہ تھا، اس کا ایک لوتا بیٹا تھا اور بڑا ہی حسین و جمیل تھا، وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اس خیمے کے اندر اس کی قبر ہے۔ جس دن اس کا انتقال ہوا تھا اور اسے دفن کیا گیا تھا، ہم ہر سال اسی دن ایک بڑا مجمع یہاں جمع کرتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں جیسا آپ نے ہم کو دیکھا، اور ہم آ کر اس کی قبر پر کھڑے ہو کر اس کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے فرزند ارجمن، اگر ہم سبوں کے بس میں تیرے زندہ کرنے کی ذرا بھی طاقت ہوتی تو ہم دنیا کے خزانے بھی خرچ کر ڈالتے، بڑے بڑے حکما فلاسفر اپنی تدبیروں کو صرف کر ڈالتے اگر تجھے زندہ کرنے کی ہم میں صلاحیت ہو سکتی تھی، لیکن عجب ہے کہ تیری زندگی اور موت کا فیصلہ کسی اور کے حوالے ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو ان کے دل پر ایک چوٹ لگی اور اسی وقت انہوں نے اپنی زندگی کے بدلنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ جتنے جواہرات تھے، جتنے ہیرے تھے، سب کو بیچ ڈالا اور سب کے پیسے غربا میں تقسیم کر دیے اور ملک واپس آ کر اپنی بادشاہی اور اتنی بڑی تجارت کو چھوڑ کر 70 سال تک گوشہ نشینی اختیار کی اور اپنے ملک کے بڑے اللہ والے بنے۔ نہ انہوں نے کوئی بھاگ دوڑ کی، نہ انہوں نے پیسے خرچ کیے، صرف انہوں نے ایک چیز کو اپنے لیے باعث عبرت بنایا، ورنہ دنیا میں بڑے بڑے عبرت کے نمونے ہیں، انسان نہیں لینا چاہے تو اس کے لیے چاہے آپ کچھ لا دیں
اسے کبھی ہوش آنے والا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک تاجر اپنے ایک بہت گہرے دوست سے ملاقات کیا، جس کا کام تھا ہمیشہ دریائی جہازوں کو چلانا، جہاز رانی اس کا کام تھا۔ اپنے دوست سے پوچھتا ہے کہ تیرے ابا کا انتقال کیسے ہوا، کہاں ہوا؟ تو اس نے کہا کہ تو صرف میرے باپ کے بارے میں کیوں پوچھتا ہے؟ میرے ابا، میرے دادا، میری پوری نسل اسی دریا میں ڈوب ڈوب کر مری ہے۔ تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا، تجھے ڈر نہیں لگتا کہ تو بھی اسی میں سوار ہے، تو بھی ایک دن اسی میں ڈوب جائے گا اور مر جائے گا، ہر وقت تو دریا پر سوار ہے۔ تو اس نے کہا، میں تجھ سے پوچھتا ہوں تیرے ابا کا انتقال کہاں ہوا؟ اس نے کہا میرے گھر میں مرے، اور کہاں؟ کہا تجھے ڈر نہیں لگتا؟ تیرے ابا، تیرے باپ دادا، تیری نسلیں تیرے گھر میں ختم ہو گئی، اسی گھر میں تو زندگی گزار رہا ہے، تجھے ڈر نہیں لگتا کہ میں بھی ایک دن مر جاؤں گا اور اس گھر سے نکال دیا جاؤں گا؟ تو میرے محترم بزرگوں، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے ہزارہ مثالیں دیکھتے ہیں، ہزاروں ہزار عبرت کی چیزیں دیکھتے ہیں، ہمارا دل کبھی بیدار نہیں ہوتا، ہم کبھی ہوش کے ناخن نہیں لیتے۔ اور وہی اگر ہم ذرا سی اپنے دل میں فکر پیدا کر لیں، اپنی سوچ کو بدل لیں، ہماری زندگی خود بخود تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی، ہماری سوچ خود بخود تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی۔ پھر یہی زندگی جس کے ساتھ 40 سال تک ہم نے اب تک کھلواڑ کر کے گزارا ہے، 10 سال کو اتنی قیمتی بنا کر گزاریں گے کہ اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ ایک بار ایک شخص کسی ملک سے دوسرے ملک سفر کر کے گیا، اس کے بہت سارے دوست، رشتہ دار، احباب بھی گئے، اس کا ایک ماموں بھی گیا، لیکن دوسرے ملک میں پہنچ کر سب رشتہ دار ایک دوسرے سے بکھر گئے اور بڑا عرصہ ہو گیا کسی سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ اب وہ بندہ جو سفر کر کے گیا تھا، اس نے کچھ جب اپنے رشتہ داروں کو نہیں پایا تو سوچا کہ اب ٹھیک ہے، لاؤ میں محنت کروں، گھر پیسے کماؤں، گھر بار بناؤں، میں خود اب اپنی آبادیاں بڑھاؤں۔ چنانچہ اس نے گھر بنائے۔ ایک دن ایک بوڑھا شخص اس کے گھر کے دروازے پر پہنچا، اس نے کہا کہ اے بھائی، میں کمزور انسان ہوں، میرا یہاں کوئی نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہاں رکھ لیں، صرف مجھے کھانے پینے کے لیے دے دیا کریں، میری بھی زندگی کا انتظام ہو جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میرا بھی فائدہ ہے۔ اس نے وہاں اس کو چوکیدار کے طور پر رکھ لیا۔ اب کسی دن کچھ غلط کام ہوا، اس نے اس کو ڈانٹا، کسی دن اور کوئی کام ڈھنگ سے نہیں ہو سکا، اس نے اس کو برا بھلا کہا، کسی دن اور کچھ غلطی ہو گئی، اس نے اسے اور برا بھلا کہا۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ جب یہ بوڑھا شخص بھی اس کی گالی گلوچ، اس کی برائیاں سنتے سنتے عاجز آ گیا، تو ایک دن کہا کہ اے نوجوان، میں آپ کے یہاں نہیں رہنا چاہتا، اس لیے کہ میں آپ کا کام صحیح ڈھنگ سے کر نہیں پاتا،
آپ کو غصہ لگتی ہے میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، اور میں جاؤں گا بھی کہاں، کہیں دوسری جگہ اپنا انتظام ڈھونڈوں گا، اس لیے کہ میرا تو اب یہاں کوئی نہیں۔ میں جب آیا تھا تو میں بڑے رشتہ داروں کے ساتھ آیا تھا، لیکن وہ سب نہ جانے کہاں بکھر گئے۔ جب اس نے یہ جملہ کہا کہ میں اپنے بڑے رشتہ داروں کے ساتھ آیا تھا، اب وہ نہیں ملے، اس لیے میں تنہا زندگی گزار رہا ہوں، تو اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ لوگ بھی اپنے ماموں کو ڈھونڈ رہے تھے، نہیں پائے۔ جوانی کا عالم تھا، تو اس نے اس بوڑھے سے پوچھا کہ بھئی آپ کون ہیں، کون آپ کے رشتہ دار ہیں، کیسے تھے، کہاں سے آئے تھے؟ سب کچھ بتانے کے بعد اس کو یہ معلوم ہوا کہ یہی میرے ماموں ہیں۔ جب اس نے سنا اور سمجھا کہ یہی میرے ماموں ہیں، اب بڑا افسوس ہوا، بڑی حسرت و ندامت ہوئی، اور بے انتہا معافی مانگنا شروع کیا اور کہا کہ ماموں یہ گھر میرا نہیں، یہ سب آپ کا ہے۔ اب بڑا ہی اعزاز و اکرام ہونا شروع ہوا، اور روز بروز معافیاں بھی مانگ رہا ہے کہ میں نے بڑی غلط حرکت کی، بہت ہی نامناسب سلوک آپ کے ساتھ کیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ بندہ دونوں وہی ہیں، اب تک وہی بندہ اس بوڑھے کے ساتھ کیسا سلوک کر رہا تھا، اس لیے کہ اس کے دل میں اس کے تئیں کچھ دوسرا بھرا تھا، اس کے دل میں اس کے تئیں کچھ دوسری سوچ تھی۔ لیکن جب پتہ چلا کہ یہ میرا ماموں ہے، اب اس کی سوچ بدل گئی، اس کی فکر بدل گئی، اس کے جذبات اس کے تئیں بدل گئے۔ تو میرے محترم بزرگوں، ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو عبرت کے لیے چیزیں پیدا کی ہیں، ان سے ہم کو عبرت لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔